الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. نہدی واجب الاحترام جناب الحاج محمد خان قادری محمودی صاحب سرپرست اعلیٰ اور مہمان خصوصی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برادر محترم جناب محمد سلیم یونس صاحب صدر ادارہ منہاج القرآن، جملہ عہدیداران ادارہ منہاج القرآن، برادرم لیاقت علی چودھری صاحب صدر مسجد انتظامیہ، اور دور و نزدیک سے چل کے آنے والے دیگر تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پر میں الحاج ناصر محمود خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جن کے تعاون سے آج الحمدللہ اس محفل میں ہم نے نیا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا ہے. آپ یقین کریں یہ اجر تو اللہ دے گا، جب ہمارا نام حاجی صاحب کھولیں گے پھر پتہ چلے گا. برادرم حضرت علامہ محقق بے مثل مدبر باکمال جناب افتخار شریف الدین صاحب ڈبل ایم اے منہاجیم جو کچھ ارشاد فرما رہے تھے ان کو میں ایک سے دو جملوں میں سمیٹ کر پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں. لیکن اس سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ٹائم جو محفل کے ختم کرنے کا ہے وہ ہے 11:30. کتنا ہے؟ 11:30. اور جو میرا ٹائم ہے قانون کے مطابق وہ ہے 1.25 گھنٹہ. تو 11:30 سے 15 منٹ تقریباً اوپر ہو گئے ہیں. ابھی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. ادھر حاجی افضل صاحب بھی شاید ادھر بیٹھے ہیں، ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. ہمارے پاس بزرگوار وقت نہیں، اگر ہم سارا ناخوانوں کو وقت دے دیں تو پھر محفل بہت دیر تک چلی جاتی ہے. تو مسجد والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچارے جو دور و نزدیک سے چل کے آئے ہوئے ہیں، کوئی شام سے یا کوئی سہار سے نزلہ سے. مجھے سائیں بھی نظر آئے تھے، کہاں بیٹھے ہیں سائیں یزید صاحب، یہ پیچھے چھپ گئے نظر آئے تھے مجھے، نزلہ سے بیچارے آئے تو ان کو دیر ہو جاتی ہے. ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کے کوئی اور کام. ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہ دیر تک بیٹھنے کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھ سے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں بارگاہ رسالت کی غیر حاضری ہو گئی ہے، تو گیا نہیں، جا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے اور جا کر اپنی اور میری بخشش کے لیے دعا کرا دے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو عصر کا وقت تھا، آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جنب غفیر کی وجہ سے
ملاقات کے لیے آنے کی وجہ سے اپنا مدعا بیان نہ کر پائے. مغرب ہو گئی، مغرب سے لے کر عشاء تک یہی حال رہا. اب آیا بھی میں دور سے تھا، موقع نہ ملا. اب میں نے سوچا کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرماتے ہیں تو میں اپنا مدعا بیان کرتا ہوں. ادب دیکھے صحابی کا. آج ہم آتے ہیں بھی ایک علامہ صاحب جو ہے اس کو واٹس ایپ میسج کریں گے، رولا پہ گیا کہ طلاق کا ذرا فوری جواب دینا، اور اگر علامہ صاحب 5 منٹ بزی ہوں تو آگے سے بار بار میسج آنا شروع ہو جاتا ہے، کتنے ہو، جواب نہیں دیتا. یہ علم حاصل کرنے کا ادب نہیں، یہ رکاوٹ بن رہا ہے میرے بچے کی. عشاء کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ و وظائف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. اب یہ پیچھے خاموشی سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دل کہتا ہے کہ ان کی محبت، ادب اور دیر تک بیٹھنے کا اجر عطا فرمانا چاہتے ہیں. جب آپ نے اوراد و وظائف سے فراغت حاصل کر لی تو آپ ان سے ملے بغیر باہر نکل گئے مسجد سے. حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے پیچھے، سرکار آگے آگے. تو جب سے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، تو آپ چلے گئے. جب آپ تھوڑی دور گئے تو آپ نے پیچھے پلٹے بغیر فرمایا. پیچھے پلٹے، دیکھا بھی نہیں کہ پیچھے کون ہے، قدموں کی آواز سنی، آپ نے فرمایا حذیفہ ہے، جا اللہ تیری بھی مغفرت کرے، تیری بھلا کی. جو بیٹھتا ہے دلوں کا حال وہاں پہنچ جاتا ہے. ہمارا کوئی عقیدہ، ایک ٹی وی کا چھوٹا سا یہ کیمرہ اگر پوری دنیا میں لائیو ٹرانسمیشن پہنچا سکتا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر گنبد خضرا میں یہ کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ الحمدللہ میرا عقیدہ ہے، خاطر جمع رکھیے، براہ راست کوریج گنبد خضرا پہ جا رہے آپ کی حاضری لگ گئی. اب یہاں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث مبارکہ سنائی، کہیے الہی میں مختصر کرتا ہوں. جب اندھیرا ہو گیا، اب دور جانا تھا، سرکار نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو اپنے دست اقدس میں پکڑا تو ٹیوب لائٹ کی طرح روشن وہ نور والی ہوگی. فرمایا جاؤ حذیفہ، یہ اندھیری رات ہے، تیرے راستے میں روشنی کرتی چلی جائے. اور جب گھر جانا تو گھر میں ایک کالی چیز نظر آئے گی، اس لاٹھی سے اس کو مار کے باہر نکال دے. حذیفہ کا گھر پتہ نہیں کہاں، رات کے اندھیرے میں کالی چیز پتہ نہیں کون سی، مصطفیٰ وہ بھی جانتے. حضرت حذیفہ وہ روشن چھڑی لے کے گئے تو جو دیر تک بیٹھتا ہے نور عطا کیا جاتا ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات، میرے انڈین بھائی جتنے بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہر بندہ جی ہاتھ کھڑا کرے، جزاک. پاکستانی ہاتھ کھڑا کرے، ڈاؤن. بنگلہ دیشی بھائی ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ آپ ویسے تو مان مجھے سماتے نہیں، یہ تک کام لگ رہے ہیں. جدھر بھی الحمریہ میں جائیں تو بنگالی بھائی، جدھر میں کیفیٹیریا میں دیکھتا ہوں نظر ہی آتے ہیں. یہ شرما تو نہیں کہ پھر آپ میرے سامنے تو نہیں جاتا. اچھا، اب میں نے دعوت دی تھی برادر، اگر صابر خان صاحب تشریف لائے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں آئے. پاک اسٹڈی کا بندہ مجھے چاہیے تھا، فگر میرے پاس ایگزیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں انڈیا پاکستان، اس وقت آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا. جب تقسیم ہوئی، جب انڈیا پاکستان تقسیم ہوئی اور انڈیا سے مسلمانوں نے ہجرت پاکستان کی طرف کی، کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ مجھے کوئی فگر دے سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ فگر دے، کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف یعنی 14 اگست اور 15 اگست 2 دنوں میں 2 راتوں. جو مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے 2.5 لاکھ. یہ میرا خیال، میں لگتا ہے کہ میں پھر بھی غلط ہوں. یہ کم بتا رہا ہوں، یہ میں کم بتا رہا ہوں.
کتنی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی، کتنی بیٹیوں کی عزت لوٹی، کتنوں کو عزت لوٹنے کے درد سے اپنی ماں باپ نے مار ڈالا، کتنوں کے گھر اجڑے۔ مجھے یہ بتائیے کہ انصاف کے ساتھ، میں درد دل کی بات کرتا ہوں، نہ کسی فرقے کی بات کرتا ہوں، نہ امت کی بات کرتا ہوں، میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں، میں ملانے کی بات کرتا ہوں۔ برادران افتخار صاحب نے کہا کہ ہم کیوں نہیں مناتے ہو؟ 14 اگست کو ان 2.5-3 لاکھ کا غم منایا جاتا ہے یا ایک اکیلے پاکستان کی خوشی منائی جاتی ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، جب 14 اگست کو لاکھوں کی تعداد میں لٹنے والے، شہید ہونے والے، گھر بار چھوڑنے والے، ہم ان کا غم نہیں مناتے، ایک پاکستان کی نعمت کو سامنے رکھ کر ان کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے بھی خوشی مناتے ہیں۔ ارے پوری کائنات انسانی میں نبی جیسا نہ کوئی آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، ساری کی ساری دنیا ایک طرف، میرے آقا کے آنے کی خوشی ایک طرف، میرے آقا کے آنے کی خوشی ایک طرف۔ نعرے سے مجھے کافی ریسٹ مل جائے، آپ سبحان اللہ کہیں، کوئی دیر خاموش ہو کے ریسٹ لے لوں۔ تو برادران اسلام، میرا اس طرح کا آپ کو پتہ ہے محبت والا مزاج ہے، اس پہ میرے پاس اتنے علمی دلائل ہیں، لیکن بات وہی ہے جدھر دل پہ مہر نہیں ہے دلیل ادھر ہی کرے۔ اب میں نے آپ کے سامنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو وہ پہلے میں نے آپ سے وعدہ لے لیا ہے، ابھی میں لیٹ ہو گیا تو آپ معاف کر دیں، جو معاف کر دیں ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ماشاءاللہ مبارک اللہ آپ سب کو مجھ سمیت معاف فرمائے۔ اور آج رات ہی آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کا محبوب بنا کر آپ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اگلی ایک بات چلیے وہ بھی میں ساتھ کروں، آخر میں کرنی تھی اب کرنے لگا ہوں۔ جب سے آپ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، آپ نے جو کام ناجائز کیا وہ مجھے بتا دیں۔ کوئی ایک مسلمان بتا دے بھائی یہ مسجد میں ناجائز ہوا ہے، ہم میلاد منانا چھوڑ دیں، اور اگر سارا جائز ہوا ہے تو بھی آ جا، سارا جائز ہوا ہے تو پھر تو بھی آ جا، دریا کو چھوڑ دے، سمندر میں شامل ہو۔ برادران اسلام اب آئیے، اب آپ کو میں علم کے راستے پہ اس انداز سے لے کے چلتا ہوں، یہ انشاءاللہ بات میرے ہر بھائی کے دل میں جگہ بنائے گی۔ آیت نمبر 129 سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیان۔ میری آواز زیادہ کاموں کو بری تو نہیں لگ رہی؟ میں نے اس لیے مائک پر اتار دی، مجھے محسوس ہوا آواز شاید زیادہ ہے۔ افضل بھائی کدھر ہیں؟ نہیں دوسرے افضل بھائی تھے، ہمارے افضل بھائی، افضل عالمی صاحب، ٹھیک ہے آواز؟ یہ فزکس کے ٹیچر ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آواز کی جو ڈینسٹی ہے بہت زیادہ ہے، کام کا اثر ہو رہا ہے، تھوڑا کم کرو۔ پھر میں نے کام کر لی، میں نے کہا مناسب رہے، ٹھیک۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کعبہ تعمیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دستے سوال دراز کر رہے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر سے بڑھ کر کوئی عظمت والا کام ہو سکتا ہے؟ کسی نے کوئی کوٹھا یا کوٹھی یا ویلا یا بنگلو بنانا ہو، اس کے مقابلے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنا عظمت والا کام، اور وہ کام کر کے رب سے مانگ کیا رہے، رب سے مانگ کیا رہے۔ دیکھیے درخواست کی مولا، سب سے پہلے یہ جو خدمت کی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما کے مجھے اور میری اولاد کو ایمان پہ رکھنا ہے، ایمان پہ رکھنا ہے، توبہ قبول فرما، مزید رحمت کا حقدار بنا۔
اس کے بعد عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. سبحان اللہ. مولا ایک التجا یہ ہے وہ جو کالی کملی والا بدوہا کے چہرے والا لیل کی زلفوں والا علم نشرح کے سینے والا مازاق کی آنکھوں والا وہ میرا پیارا رسول آنا ہے نا وہ میری اولاد میں آئے میرے خاندان میں آئے یہ میں چاہتا ہوں. وہ نسب میرا لے کے جائے اسماعیل اس کا دادا بنے میں اس کا دادا بنوں تجھ سے یہ دعا ہے میری اولاد میں سے ہو. اور کرے کیا آ کر یتلو علیہم آیاتک ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ انہیں اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تعلیم دے والحکمہ حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک اور صاف کر. برادران اسلام کے قرآن کا انداز دیکھیے یہ دعا تھی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آمین کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب 22 آیتوں کے فاصلے سے آگے 151 آیت وہ سنیے. رب فرما رہا ہے. یہ کون فرما رہے تھے؟ حضرت. اب کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہ بھی کلام اللہ کا ہی ہے کوٹ کیا گیا دعائے خلیل. اب رب کہہ رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. ادھر وہ دعا بھی ذہن میں رکھیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اے ابراہیم کی اولاد اے بنی اسماعیل اے قریش جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تم میں سے. کیوں بھیجا؟ یتلو علیکم آیاتنا کہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں تعلیم دے دے کتاب کی اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو کچھ بھی تم نہیں جانتے ہو وہ سب تمہیں سکھا دے. برادران اسلام اب آپ نے دیکھا ادھر دعائے ابراہیم ہے ادھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو رب نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا. منو ان اس سے ثابت یہ ہوا اللہ کے نبی نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے منو ان عطا فرما دیا. منو ان عطا فرما دیا. یہ لفظ منو ان نہیں ہے یہ منو ان ہے. عرب ملک میں رہتے ہیں آپ کو عربی آ گئی ہوگی نا. کسی بندے کا نام ہے ناصر آگے عمانی پہ کہتے ناصر من کہتے ہیں یا نہیں کہتے. آگے چلیے. اب حدیث مبارکہ مستدرک حاکم طبقات ابن سعد بہقی قرطبی ابن کثیر مستند ترین ریفرنس کوٹ کر رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک اخبرنا عن نفسک. قال نعم یہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا یہ وہی سنت ہے. انا دعوت ابراہیم و بشر بی عیسیٰ ورعت امی حین وضعتنی خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. یا رسول اللہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتائیے. ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ذات مصطفیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں اپنی ذات کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتائیے. انگریزی میں اگر ترجمہ کروں تو انہوں نے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز انٹروڈیوس یور سیلف انٹروڈیوس یور سیلف اخبر عن نفسک اپنے بارے میں بتائیے. آپ نے یہ نہیں کہا میں تمہارے درمیان پیدا ہوا میں کیا بناؤں یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا نعم یس بتاؤں گا. کیا بتایا وہ سنیے. فرمایا پہلی میری پہچان اور میرا تعارف میں ابراہیم کی دعا ہوں. میں ابراہیم کی دعا ہوں. عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں. عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں. اور میری ولادت کے وقت میری والدہ نے اپنے جسم سے ایسا نور نکلتے دیکھا کہ جس نور کی وجہ سے ملک شام کے محلات میری والدہ کو نظر آ گئے. میرے آقا نے 3 تعارف کرایا.
کتنے تعارف کرائے؟ 3 تعارف کرائے. تو یہ تعارف کرانا حضور کا ہے، یہ کسی عالم دین کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں، حضور خود تعارف کرا رہے ہیں. اب برادران اسلام، اس کا مطلب یہ ہوگا حضور سے حضور کی باتیں سننا یہ صحابہ کی سنت، اور ان کو اپنی باتیں سنانا یہ میرے آقا کی سنت. تو مبارک ہو آپ کو، آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم علماء سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو سنت کے مقابلے میں بدعت ہوتی ہی نہیں ہے. آگے چلیے برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کس نے؟ حضرت ابراہیم نے. بولی کس نے؟ خوشخبریات کے آنے کی کس نے دی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. سرکار نے دونوں کو یاد رکھا یا نہ؟ دونوں کو یاد رکھا. مطلب جو حضور کے لیے اللہ سے کچھ مانگی حضور اسے بھی یاد رکھتے، جو حضور کی بشارتیں دوسروں کو سنائے حضور اسے بھی یاد رکھتے، اور حضور کی والدہ نے جو میلاد بیان کیا حضور اسے بھی یاد رکھے ہوئے. سنیے برادران اسلام، سرکار بتانا کیا چاہتے تھے؟ بتانا یہ چاہتے تھے میرے صحابہ میرے بارے میں سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، میرا تعارف کرانے میں کون کون شامل ہے. ارے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کا کلیم بھی دعائیں مانگتا رہا ہے. ارے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا روح اللہ کلمۃ اللہ عیسیٰ بھی خوشخبریاں سناتا رہا علیہ الصلوۃ والسلام. تو برادران اسلام، آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 5 ہیں. سبحان اللہ. نبیوں کے سردار کتنے؟ 5. نبیوں کے سردار کتنے ہیں؟ 5. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5. اب جنہوں نے دعا کی اور خوشخبری دی کہ 5 میں شامل، 5 میں شامل ہو گئے، 2 شامل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو مانگنے والوں میں اولو العزم انبیاء کے سرداروں میں بھی 2 سردار شامل ہیں. اگلی بات، حضرت ابراہیم نے جو اللہ سے دعا مانگی، بڑا پتے کا جملہ دیا کر رہا. مربت صاحب کدھر بیٹھے ہوئے؟ یہ پیچھے بھی چلے گئے؟ اچھا بہت دور بیٹھے، جزاک اللہ. بڑا پتے کا جملہ کہہ رہا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. اب سمجھ میں آئے گی میری بات کہ صحابہ سرکار سے دعا کیوں کراتے تھے. اب سمجھ میں آئے گی میری بات کہ لوگ گنبد خضرا پہ کیوں جاتے ہیں. اب سمجھ میں آئے گی میری بات کہ لوگ یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں. حضرت ابراہیم دعا کرے، ان کی دعا کا نتیجہ محمد مصطفیٰ ہے. بات نہیں سمجھا سکتا. حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ محمد مصطفیٰ ہے. ایمان والو، ایمان کی کہنا، دل سے کہنا میرے آقا کی دعا کا نتیجہ کیا ہوگا. ابراہیم کی دعا اگر محمد بن کے آئے تو پھر محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آگے چلیے برادران اسلام. تو پھر سرکار کی دعا کا نتیجہ مقام شفاعت اور مقام محمود کے پھر حضور دعا کریں، ابراہیم دعا مانگے، محمد آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد دعا مانگے تو رب کہے اے پیارے حبیب فقط اتنا ثواب ہے انعقاد بدر محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج میں ساری کائنات کو اکٹھا کروں، آدم سے لے کر دور قیامت تک پورا پنڈال سجاؤں، عرش پہ میں خدا ہوں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی سزا ہو. پیارے حبیب میرے عرش کے دائیں جانب کرسی اوپر تو بیٹھا ہوا. اب آیت کی طرف آئیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجا. کون بھیجا؟ آج اسی رسول کے لفظ کو لے لیتے ہیں اور یتلو علیکم آیات کل انشاءاللہ یا جب مسجد روشن اگر مجھے موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا اور یہ دعا ابراہیم.
اب دعا ابراہیم کا نتیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی پتے کی بات ہے. پھر علامہ صاحب کی نظر کرتا، یہ دونوں آیتیں گھر جا کے پڑھیے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش، البقرہ 129 اور البقرہ 151، یہ گھر جا کے پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. کیا ہے؟ ہاں نہیں میرے شاگرد نہ بننا، میں دوسرے دن آپ کی کچھ ہوم ورک کیا تھا نہیں سر ٹائم نہیں ملا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. گھر جا کے پڑھیے، آپ کو کافی دیر دے رہا کل چیک نہیں ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہی اللہ نے قرآن بنایا. بولیے، لوگ علم مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی وہی اللہ نے. اب میرا سوال یہ پیدا ہوا، ابراہیم کو کیسے پتا چلا کہ جو میں مانگ رہا ہوں کل قرآن بنے گا؟ ابراہیم کو کیسے پتا چلا کہ جو میں مانگ رہا ہوں کل قرآن بننے والا ہے؟ ایک تو یہ سوال پیدا ہوا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ابراہیم کو یہ بھی پتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کل کو قرآن بننے والا ہے. تو ادھر والی بات لے لو دوسری لے لو، دونوں صورتوں میں عظمت علم نبی ہی ثابت ہوتی ہے. تو رسول بھیجا. اب رسول کا معنی کیا ہے؟ کوئی بنڈال میں سے مجھے بتا دے. جزاک اللہ. رسول کا معنی کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. پیغام پہنچانے والا. چلیے جزاک اللہ. رسول کا کیا معنی ہے؟ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے ساتھ. انگریزی تو سب کو آئی ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے. میسنجر ایک اور لفظ بھی آج کل استعمال ہو رہا ہے. تو اب عاطف نوید صاحب جہاں بیٹھے ہیں یا عرفان ثاقب صاحب جہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ انگلش میں اپوسٹل بعض لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن میسنجر زیادہ بہتر ہے. پیغام لانے والا. جیسا کہ ایک لفظ ہے بشر، تو بشر کا کیا معنی ہے؟ سارے بولے اینڈ تک جس کو آپ بشر کا کیا معنی ہے؟ اونچا بولے کچھ نہیں ہوتا، غلط ہوگا تو میں کھڑا ہوں نا بھائی. ہاں پرابلم نشتہ کرنا نو پرابلم، میں ٹھیک کروں. بشر کا کیا معنی ہے؟ انسان، آدم کی اولاد. بشر کا کیا معنی ہے؟ آپ سارے بشر بیٹھے ہوئے. بنگلہ دیش میں کیا پرش کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پرش نہیں، چلو جو بھی کہتا ہے. بشر کا معنی کیا ہے؟ آپ حیران اس کا معنی ہے. اور وہ کیا؟ کھال، چمڑا. آپ کی جو ظاہری کھال ہے چمڑا، اس کو بشر کہتے ہیں. اس کے بشرے سے ہوش مندی ٹپکتی تھی. اردو میں ہم جملہ استعمال کرتے ہیں، یعنی چہرے سے ہوش مندی ٹپکتی تھی. تو ابراہیم اسلام ظاہری جلد، یہ بھی معنی آتا ہے. اور رسول کا معنی بھیجا ہوا، فرستادہ پیغمبر. میں درمیان سے یہ ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں دامن کا. ابراہیم اسلام مجھے یہ بتائیے دنیا میں رسول کتنے آئے؟ آپ سوچیں میں نہیں دے رہے پانی پی لوں. شریکوں پہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، لیکن میں فتنے سے بچنے کے لیے بیٹھ کے پیوں گا. 5 ان کے سردار، پھر 5 کا ایک ہی سردار. مبارک ہو آپ سارے سردار کے غلام بیٹھے ہو. اور سردار وہی سرداری نبھاتا ہے جو ایک بھی غلام باقی نہیں رہ جاتا، ساروں کو جنت میں لے کے جاتا ہے. تو مجھے کہنے میں نہ کوئی پرابلم ہے.